فدایان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کے لیے وقف کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ جب اسلام شروع ہو رہا ہے پہلے دن سے ابو بکر ہیں، پہلے دن سے سب سے پہلے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں غار حرا سے، جبل نور سے، تو بخاری اور مسلم کوئی کتب سیرہ تواریخ کا بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ جملہ وسیع کر دوں، یہ اہل سنہ ہو، یہ اسلام ہو، یا اسلام کے جتنے بھی مکاتب ہوں، یا اسلام کے علاوہ جتنے بھی مستشرقین ہیں جنہوں نے اسلام پہ لکھا وہ ہوں، ان سب نے یہ بات تسلیم کی اور لکھی اور لکھنی پڑے گی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ بتایا کہ فرشتہ آیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے بالغان میں میچور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا نا، کتنے سال میں؟ 40۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم پیدائش جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد کا ملتا ہے، یعنی اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 یا 39 برس ہوگی، جو فل ایک میچور انسان ہوتا ہے، سمجھدار اور سارا زمانہ دیکھنے والا، اور اس وقت کا ایک عظیم تاجران میں جس کا شمار، معززین میں جس کا شمار، ایک اچھی خاصی اہمیت کا حامل شخص، جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری کون تصدیق کرے گا، تو ان سب کو یہ لکھنا پڑا، چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں جس مرد کلندر نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی اسے صدیق کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جب حضور نے پہلے دن فرمایا نا کہ میں نبی ہوں، وہ پہلے دن کو تسلیم کرنے والا ابو بکر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان دنوں کم سن ہے، جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں، کتب میں لکھا ہے کہ آپ نابالغیت کی عمر میں انہوں نے سب سے پہلے قبول کیا۔ خواتین میں سب سے پہلے سیداتنا خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، پہلی انہوں نے سب سے پہلے قبول کیا، پھر آہستہ 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 جناب صدیق اکبر نے تبلیغ کی۔ اور اگر میرا آج موضوع جو میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں کہ جو ایک اکانومی ہوتی ہے، جو ایک سلطنت کے لیے ایک اکانومی کی حیثیت ہے، اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، موضوعات تو بہت ہیں، سیرت بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آپ کے کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا شانیں ہیں، لیکن میں فقط جو ہے میرا جو فوکس ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی لحاظ سے دین متین کو کس طرح مضبوط کیا ہے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، جب تک کسی قوم کی، کسی ملک کی، کسی سلطنت کی اکانومی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ملک کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ پیسہ ہوگا تو ملک مضبوط ہوتا ہے نا، پیسہ ہوگا تو ملک چلتا ہے، پیسہ ہوگا تو نظام چلتا ہے، پیسہ ہوتا ہے تو فورس آتی ہے، پیسہ ہوتا ہے تو تنظیم کاری ہوتی ہے۔ تو میرے جتنی بھی پچھلی گفتگو میں انہوں نے یہ میں نے بات بتائی تھی کہ پیسہ ایک ضرورت ہے اور اس کو ضرورت کے مطابق ہی ذہن میں رکھنا چاہیے۔
ہاں جب ہم لوگ پیسے کی خواہش کریں گے اور پیسے کے لیے جئیں گے اور پیسے کے لیے مریں گے، پیسے کے لیے جئیں گے اور پیسے کے لیے مریں گے، پھر ہماری تباہی ہے۔ اور جب ہم پیسے کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر استعمال کریں گے، ایک ضرورت کے مطابق، ایک معاملات کے مطابق جب ہم استعمال کریں گے تو یہ پیسہ ہمارے تابع رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کمال کے بزنس مین تھے اور اس قدر کمال کا آپ کا دماغ تھا۔ آپ اس بات سے میں آپ کو ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کا دماغ، جو کہ بزنس مین کا دماغ چھوٹا نہیں ہوتا، یہ بات دماغ میں رکھنا۔ ملک کو، سلطنت کو، تنظیم کو جو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے وہ بزنس مین ہے۔ دفتر کے حالات اور ملک کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا۔ تو جو بزنس کو جانتا ہے وہ ملک کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور کمال بزنس مین وہ ہوتا ہے کہ جس کی جیب میں پلہ نہ ہو، توجہ کرنی ہے آپ نے، جس کی جیب میں ککھ نہ ہو، زمین پہ ہو، اور اس انداز سے کام کرے کہ وہ راتوں رات آسمان پہ پہنچ جائے۔ چونکہ بزنس پیسے سے نہیں ہوتا، دماغ سے ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے۔ اس کی قوت ذہنیت اتنی عروج پہ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے مال کہاں سے کمانا ہے۔ میں کئیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لاکھوں روپیہ انویسٹمنٹ کی، لاکھوں ڈوب گئے، دماغ نہیں تھا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پلے ککھ نہیں ہوتا، 10-20 روپے جن کی آمدن ہوتی ہے وہ ایک وقت میں آ کے اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ دماغ تھا۔ دماغ کی بڑی اہمیت ہے پیسہ کمانے میں۔ تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو ایک اصول تجارت کی باتیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں ہیں، ایک عظیم تاجر ہیں، ایک بڑے تاجر ہیں، ایک ٹھیک ٹھاک آمدن ہے۔ تصدیق مصطفیٰ کی مظالم ڈھہنا شروع ہو گئے، پریشانیاں، دھکے، طرح طرح کے مظالم، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی چیزیں مشرکین مکہ نے کرنا شروع کر دی۔ اب وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر انہوں نے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے معاونین کو پریشان کیا۔ میں نہیں، وہ میری زبان پر باتیں آتی ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، میں وہاں سے صرف نظر کر دیتا ہوں۔ آپ کو انتہا یہ بتا دیتا ہوں، اس قدر مظالم ہوئے کہ خود رب کی ذات نے اپنے محبوب کو کہا، اے میرے محبوب اب یہاں پر نہ رہنا، یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور مدینہ کی جانب چلے جاؤ۔ اعلان کر دیا آقا نے کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے کہ اب ہر صحابی اپنے اپنے تئیں کسی نہ کسی طریقے سے ان ظالموں کے، ان بدبختوں کے، یا ابو جہل کی پارٹی، امیہ بن جو ہے خلف کی پارٹی، یہ جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی مشرکین مکہ ہیں، ان کے چونکہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ آپ ان کی سنگ دلی کا یہ عالم کر سکتے ہیں کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ اٹھا کر اس کو زندہ جو ہے وہ دفنا دیتے۔ یہ بھیانک معاشرے کی تصویر پیش کی گئی کتابوں میں۔ سب اپنے اپنے طور پر نکل جاؤ، مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارا مسکن مدینہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ فرمایا کہ میں ابو بکر کے ساتھ آؤں گا۔ ہر جگہ حضور نے اپنے ساتھ رکھا، ہر جگہ حضور نے اپنے قدم بقدم، آپ اسلام کی کوئی بھی ایک اہم مشاورت کو اٹھا لیں جہاں پر ابو بکر نظر نہیں آتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی غیب دان ہے یا نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتنا علم دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی روشنی دی کہ وہ آنے والے معاملات کو جانتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور آقا نے اپنی حیات اقدس میں قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد کے معاملات بھی اپنی امت کو بتا دیے اللہ کی عطا سے۔ تو جب نبی اس قدر عظیم ہو اور وہ اسلام جو تمام مذاہب کا مظہر ہو
کیا اس کے معاونین معاذ اللہ منافق ہوں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بندے کو ساتھ رکھ رہے ہیں، کیا حضور کو نہیں پتا ہوگا کہ جن کو میں ساتھ رکھ رہا ہوں اس نے کل جا کر کیا معاملات کرنے ہیں؟ یعنی کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ حقیقتاً حضور کے علم کے اوپر شک کرتے ہیں، رب کی ذات پہ شک کرتے ہیں۔ حضور تو جانتے تھے کہ کون میرے ساتھ ہے کون میرے ساتھ نہیں، اور وہ صحابی جس کے بارے میں حضور نے ایک نہیں 20 مرتبہ یہ بات اپنے مجمع میں ارشاد فرمائی کہ میں سب کو سب کا بدلہ دے چکا، لیکن واحد ابو بکر ہیں جن کا بدلہ قیامت کے دن دوں گا میں۔ تو جب یہاں سے نکلے حضرت ابو بکر صدیق، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اگر اس پہ گفتگو کریں تو پورا گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریریں میری موجود ہیں، بیان کرتے جائیں، لیکن میں اب آپ کو مدعا پہ لے کے جا رہا ہوں کہ جب مدینہ گئے، مسافر ہیں، مہاجر ہیں، جیب میں کچھ نہیں، گھر بھی چھوڑ آئے، اسباب بھی چھوڑ آئے، مال بھی چھوڑ آئے، پلے تو کچھ نہیں ہے، چند روپے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس۔ اب گھر کا معاملہ بھی تو چلانا ہے یا نہیں چلانا؟ بولیے، گھر کا معاملہ کس طرح چلے گا؟ پیسے ہی جیب میں نہیں ہے۔ تو وہ ان چند روپیوں سے حضور کی بارگاہ میں آ کر ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، میں ان روپیوں سے کاروبار کروں گا اور انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے گا۔ اور اس وقت میں اس بزنس مین نے چند روپیوں سے کام شروع کیا اور اس قدر زیرک ہو کر اپنے بزنس کو دیکھا کہ دنوں کے اندر مدینہ پاک کے ایک عظیم تاجران کے اندر آپ کا شمار ہونا شروع ہو گیا۔ دماغ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا دماغ کے حامل تھے؟ ایسے نہیں ان کو ابو بکر کہا گیا، ایسے ہی نہیں وہ خلیفہ رسول بن گئے، ایسے ہی نہیں ہزاروں صحابہ نے ان کی بیعت کر لی، مولا علی نے ان کی بیعت کر لی، ایسے نہیں حضور نے اپنی زندگی میں 17 مرتبہ طریق اٹھائے، یہ امتیاز صدیق ہے۔ 17 مرتبہ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں، جب آپ علیل تھے، جب بیماری کو آپ نے شرف بخشا ہوا تھا، 17 مرتبہ جب نماز کا وقت ہوتا حضور بستر پر ہیں، اٹھ نہیں پا رہے، صحابہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ اب آپ کی جگہ کون نماز پڑھائے گا؟ سب اکابرین کھڑے ہیں، سب اکابرین کھڑے ہیں، صحابہ اب منتظر ہیں کس کا انتخاب ہوگا۔ فرمایا کہ میری جگہ ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ تاریخ نہیں انکار کر سکتی ان باتوں کا۔ حضور کو نہیں پتا تھا میں کس کو کھڑا کر رہا ہوں، اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 17 مرتبہ حضور کی حیات مبارکہ میں جس بندے نے نماز پڑھائی اس کا نام ابو بکر ہے۔ اور فقط نماز صحابہ کو نہیں پڑھائی، آگے چلیے، خالی صحابیوں کو نماز نہیں پڑھائی۔ ایک مرتبہ کئی ایسی واقعات ملتے ہیں آپ بخاری شریف کے، مسلم شریف کے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور کسی صحابی کی طرف تشریف لے گئے تھے، تو جو وقت متعین تھا حضور کی جلوہ گری نہ ہوئی، حضور نے کرم نہ فرمایا۔ صحابہ کو نماز کی اہمیت پتہ تھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی نماز تو ہونی ہے، آقا تو آقا ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جماعت قائم کریں، وہ جماعت قائم ہو گئی۔ اب مسئلہ آ گیا مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ وہ مصلی جہاں پر اللہ کے محبوب کھڑے ہوتے ہیں، وہ مصلی کہ جہاں پر سید الانبیاء کھڑے ہوتے ہیں، وہ مصلی جہاں پر وجہ تخلیق کائنات کھڑے ہوتے ہیں، وہ مصلی کہ جن کے چہروں کی قسمیں خدا کھاتا ہے، جن کی زلفوں کی قسمیں خدا کھاتا ہے، جن کے قدموں کی قسمیں، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جہاں پر آپ قدم رکھ دیں اس زمین کی قسم، وہاں پر کون کھڑا ہوگا؟ اب سب کی مشاورت ہوئی، اس وقت بھی جس کو چنا گیا اور جس کو سمجھا گیا اور جو اس قابل تھا، کہا گیا کہ یہاں پر ابو بکر کھڑا ہوگا۔ کھڑے ہو گئے۔ اب لطف کی بات دیکھیے، ابھی جماعت چل رہی تھی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ سمجھے میں کسی کہانیاں کی باتیں کر رہا ہوں، وہ حدیث پاک کی کتاب کہ جس کو قرآن کے بعد ہم مسلمانوں میں درجہ حاصل ہے نا، صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں میں، کہتے ہیں کہ ابھی جماعت چل رہی تھی کہ اتنے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔
اور حضور کی خوشبو ایسی ہوتی صحابہ پہچان جاتے تھے. ہاں جی, صحابہ پہچان جاتے تھے کہ کون آ گیا ہے. تو روایت بتاتے ہیں اس طرح صحابہ نے متوجہ کرنا شروع کر دیا کہ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. اب اس میں کئی مسئلے نکلتے ہیں. نماز ہو رہی تھی, تم کیوں حضور کے نعرے لگا رہے ہو اس طرح. خیر کئی مسئلے ہیں, میں اس مسئلوں سے صرف نظر کرتا ہوں. جو مقصد سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا حضور آ گئے ہیں تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. فرماتے تھے ابن ابی قحافہ کا کیا اوقات کہ حضور جب آ جائیں اور مصلی پہ کھڑا ہو. حضور نے فرمایا نہیں, آج شان صدیقی میں نے دکھانی ہے. شان حضور نے 2 مرتبہ, کتابوں میں آیا کہ 2 مرتبہ شان صدیقیت کو واضح کرنے کے لیے ابو بکر کے پیچھے 2 نمازیں ادا فرمائی. اور وہ نبی کہ جب مسجد اقصی میں گئے تو سب نبی بیٹھے ہیں, سب نبی بیٹھے ہیں اور منتظر ہیں آج جبرائیل کس کا انتخاب کرتے ہیں. اور سب نبیوں کی امامت کرنے والے آپ کے اور میرے نبی ہیں, جو سب نبیوں کے امام ہو, جن کا یہ مقام ہو. اور وہ صدیق کو مقام دینے کے لیے صدیق کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہے. کیا نبی منافق کے پیچھے نمازیں پڑھے گا؟ کیا نبی اس کے پیچھے نمازیں پڑھے گا کہ جس نے آگے چل کر جو افتراء لگائے جاتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ یہ کر دیا, باغ کے ساتھ یہ کر دیا, فلاں کے ساتھ یہ کر دیا. ارے یہ تو چنا ہوا تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. جو ان پہ افتراء لگا رہا ہے حقیقتاً وہ مصطفیٰ پہ افتراء ہے, وہ خدا پہ افتراء ہے. اور ہوش لو, صحابہ کے بارے میں حضور نے ڈرایا تھا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا. تو اے میرے دوستو, باتیں تو بہت ہیں, اگر باتیں کرنے پہ آئے تو, لیکن وقت کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک میں ہم جو ایک جمعہ ہوگا اس میں ہم صدیق اکبر کی بہت شانیں ہیں. جس پہلو سے ذکر کروں وہ پہلو کم پڑ جاتے ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقائد سلامت رکھے اور ہمیں عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. نجم ہیں اصحاب رسول اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا